حضرت بلال نے اذان نہ دی اور سورج نہ نکلا، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مفتی اکمل صاحب نے کیو ٹی وی کے اوپر خود آ کے انکار کر دیا اس جھوٹ کا۔ انہوں نے کہا یہ کہانی ہے، وہ قوالی کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا۔ اندازہ کریں آپ، یعنی اتنا بڑا جھوٹ، جبکہ ہمیں بخاری مسلم میں بالکل الٹ ملتا ہے اس کے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں، فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے، ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھلے۔ اس زمانے میں کوئی الارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو نماز پڑھ کے ہی سوئیں۔ بہرحال حضور نے مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں گے، جب پو پھوٹے گی نا طلوع فجر کے لیے تو آگاہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت بلال تھوڑی دیر تو وہ دیکھتے رہے، پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں سورج اتنا بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، پھر باقی لوگ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، یعنی ظاہر ہے یہ ایک شیطان کا غلبہ ہوا ادھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا۔ پھر حضرت بلال سے پوچھا بھائی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی۔ کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی، میرا نام بیچ میں کیوں لیا ہے، کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی۔ بعض حضور نے کہا یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ، پھر کسی اور جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو۔ ویسے آپ ہوتے تو کہتے بلال تے آج اون تو کچھ تو تے چھٹی کرنا، تو جڑا کام پایا نا سارا نہیں نماز خراب کیتی ہے، نہیں۔ حضرت بلال سے اذان دلوائی اور پھر آپ نے، سورج اتنا بلند تھا، آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اس واقعے سے کتنے مدنی پھول ملتے ہیں۔ ایک تو علم الغیب والا عقیدہ آپ کا کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام بھی سوئے رہ گئے، آپ کو نہیں پتا چلا، ورنہ آپ نے جان بوجھ کے تو نماز نہیں قضا کرنی تھی۔ حاضر و ناظر والا بھی عقیدہ، استعانت والا عقیدہ، آپ کے سارے وہ عقیدے جو آپ نے خود سے بنائے ہیں۔ حالانکہ نبی کے بارے میں تو یہ ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، اس لیے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے۔ جو حضرت عائشہ کہتی ہے اسی حدیث میں کہ حضور کے خراٹوں کی آواز میں نے سنی۔ نبی علیہ السلام بہت اونچے نہیں لیکن تھوڑے بہت تو خراٹے لیتے تھے، اور آپ اسی طرح نماز آپ نے پڑھا دیا۔ آپ نے فرمایا ہم انبیاء کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھیں سوتی ہیں، لہٰذا انبیاء کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا، سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو چونکہ وہ غافل نہیں ہوئے ہوتے، لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سورج نکلا ہے، تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اور یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے قوالی میں سنا تھا کہ وہ اذان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا، وہ تو سوئے رہ گئے اور سورج نکلا کیا؟ باہر نکلایا۔ جس دن بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس دن تو سورج نکل آیا۔ اگر حضرت بلال کی عزت کی حفاظت دیکھی جائے تو اس دن ہونی چاہیے تھی کہ کوئی فرشتہ جا کے حضرت بلال کو جگا دیتا کہ حضرت اٹھو، نہیں تو لوگوں نے گلا کرنی ہے جی بعد۔ اور وہ واقعہ جی، وہ جو ان کی زبان میں لکنت تھی تو وہ صحابہ نے شکایت لگائی، تو اگلے دن حضور نے ان کو اذان دینے سے روک دیا، تو اس دن سورج ہی نہیں نکلا۔ لیکن یہ ہے کہانی، اور مسلم شریف نے وہ کہانی کھول دی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا، یہ کتابوں کا پیغمبر، یہ کتابوں کا واقعہ اور وہ بابوں کے بتائے ہوئے واقعات۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا بلال اور ہے۔